قوم بنی اسرائیل نا میرے عزیزو، یہ وہ قوم ہے کہ جس میں اللہ نے بے شمار انبیاء کرام کو بھی پیدا فرمایا ہے، اور یہ وہ قوم ہے کہ جس نے اللہ رب العزت کی نافرمانی بھی بہت کی ہے۔ نافرمانیاں رب کریم کی بہت زیادہ کی، اللہ کے نبیوں کو ستایا، اللہ کے نبیوں کے احکامات کی نافرمانی کی ہے، اللہ کے نبیوں پر، اللہ کے پیغمبروں پر ظلم و ستم کے پہاڑ بھی ڈھائے ہیں، لیکن پھر رب کریم نے ان کو ایسی سزائیں دی ہیں کہ یہ قیامت دنیا کے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن گئے ہیں۔ یہ قوم ایک شہر میں آباد تھی نا، جو دریا کے کنارے پر بسا ہوا تھا، تو یہ لوگ مچھلیاں مارا کرتے تھے وہاں سے۔ تو میرے عزیزو، ان کو حکم دیا گیا، حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کی بات ہے، حکم دیا گیا ان کو کہ کسی بھی دن تم شکار کرو مچھلیوں کا، لیکن ہفتے کے روز مچھلیوں کا شکار نہ کرو، ہفتے کے دن مچھلیوں کا شکار نہ کرو۔ ان کو یہ حکم دیا گیا تو وہ 3 گروہ میں بٹ گئے۔ ایک وہ لوگ تھے جو بالکل خاموش رہے، جنہوں نے کچھ نہیں کہا، بالکل خاموش رہے، اور ایک وہ لوگ تھے جو مخالف تھے اس بات کے، جو بالکل خلاف تھے اس بات کے، جس بات کا ان کو منع کیا گیا تھا وہ اس کی بالکل خلاف ورزی کیا کرتے تھے، یعنی ہفتے کے روز مچھلی مارا کرتے تھے۔ اور کچھ لوگ وہ تھے کہ جو ان مچھلی مارنے والوں کو روکا کرتے تھے، ایک بالکل خاموش کہ جنہیں کوئی مطلب نہیں کسی بات سے، ایک وہ لوگ کہ جو مچھلی مارتے تھے ہفتے کے روز، اور ایک گروہ وہ تھا کہ جو ان مچھلی مارنے والوں کو سمجھایا کرتا تھا، روکا کرتا تھا۔ تفسیر کے اندر آتا ہے کہ 70 سال تک ان لوگوں نے یہ کام کیا، یعنی منع کر دیا گیا مچھلی مارنے سے کہ تم دریا سے مچھلی نہ مارنا، اس کا شکار نہ کرنا، لیکن شیطان بھی پھر نئی سے نئی تدابیر لے کر کے آتا ہے نا۔ وہ بھی ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک شکل لے کر کے آیا، وہ انسان کی ایک شکل میں اس قوم کے پاس میں آیا، اور اس نے یہ تدبیر ان کو بتائی کہ تم ایک کام کرنا، تم دریا سے مچھلی مارنے کے لیے نہ جانا، بلکہ وہاں سے چھوٹی چھوٹی نالیاں بنا لو، اور دوسری طرف جا کر کے ایک بڑا سا حوض بنا لو۔ جب نالیوں کے ذریعے حوض میں پانی آئے گا تو ساتھ میں مچھلیاں بھی آ جایا کریں گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور روایت کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ ہفتے کے روز زیادہ مچھلیاں آیا کرتی تھی ان کے امتحان کے لیے، لیکن جو سرکش تھے وہ تو اپنی سرکشی سے باز آنے والے نہیں تھے نا، وہ مچھلیاں مارتے، انہوں نے یہی طریقہ اختیار کیا کہ اللہ کی نافرمانی بھی نہیں ہوگی۔ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ ہم یہ رب کی نافرمانی نہیں کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ بھی رب کی ہی نافرمانی تھی، کیونکہ نالیاں تم نے بنائی ہے، حوض تم نے بنایا ہے، تو یہ شکار کرنا ہی تو ہوا۔ 70 سال تک یہ لوگ نہیں مانے، ان کو سمجھایا جاتا رہا، ان کو نصیحتیں ہوتی رہیں، لیکن یہ باز نہ آئے اپنی سرکشی سے۔ میرے عزیزو، تو ایک دن وہ آیا کہ جب صبح میں اٹھے نا، کہ جتنے بھی اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہے تھے، جتنے بھی لوگ خلاف تھے نا میرے عزیزو، سب کے سب بندر بن جاتے ہیں۔ بعض مفسرین یہ بھی بتاتے ہیں کہ جو جوان تھے وہ بندر بن گئے، اور جو بوڑھے تھے وہ سور کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، لیکن صرف اللہ نے ان کی شکلوں کو بدلا تھا، ان کا دماغ وہی تھا، ان کی سوچ وہی تھی۔ یہ اپنے قریبیوں کو جانتے تھے، اپنی بستی والوں کو جانتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جو لوگ سمجھدار تھے نا میرے عزیزو، انہوں نے پہلے سے دیوار بیچ میں کھینچ رکھی تھی، ان لوگوں سے انہوں نے دوری بنا لی تھی کہ جو اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہے تھے۔ جب یہ سارے لوگ عذاب میں مبتلا ہو گئے، کچھ بندر بنے، کچھ سور بنے، تو میرے عزیزو اب یہ اپنے کیے پر افسوس کرتے ہیں۔ جب جھانک کر کے دیکھا نا دوسری طرف والوں نے کہ جنہوں نے مخالفت نہیں کی تھی، جنہوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کی تھی، کہ کیا ہوا کہ آج دیوار کے اس طرف سے کوئی آواز نہیں آتی ہے۔ جب جھانک کر کے دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ کوئی بندر بنا ہوا ہے، کسی نے سور کی شکل اختیار کر رکھی ہے۔ جب یہ ان کے قریب پہنچے تو کوئی کسی کے پیروں سے لپٹ رہا ہے، کسی کی آنکھ میں آنسو ہے، کیونکہ پہچان رہے تھے اپنے لوگوں کو۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو بندروں کی جو نسل ہے آج کی، یہ وہیں سے شروع ہے، ایسا نہیں ہے، یہ وہاں سے شروع نہیں ہے، یہ پہلے انسان تھے، ایسا کچھ نہیں ہے میرے عزیزو۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ چند دن گزرے تھے، جتنے بھی وہ لوگ بندر بنے تھے جو عذاب میں مبتلا ہوئے تھے، حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی لعنت کی تھی پھر ان کے لیے کہ اللہ تیرے حکم کی انہوں نے نافرمانی کی ہے تو ان کو عذاب میں مبتلا فرما دے۔ جتنے بھی لوگ تھے جو عذاب میں مبتلا ہوئے تھے، ان سب کو اللہ نے موت دے دی تھی۔ ذرا سی نا یہ سوچنے کی بات ہے، سوچیں اس بارے میں۔ قرآن میں
کئی مقامات پر اس کا ذکر ہے. ایک جگہ فرمایا گیا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِي نَعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. اور یقیناً تمہیں معلوم ہے وہ لوگ، تمہیں یاد ہے وہ لوگ کہ جنہوں نے ہفتے کے دن تم سے سرکشی کی، تو ہم نے ان سے کہا کہ تم دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ. تو میرے عزیزو، آج نہ ہم اپنے معاشرے پر نظر ڈالیں، اپنے آپ پر نظر ڈالیں. آج کہ ہم رب کی نافرمانی نہیں کر رہے ہیں، کہ ہماری قوم، ہمارے لوگ اللہ کی نافرمانی میں مبتلا نہیں ہیں؟ بے شمار ہیں. پچھلے نبیوں کی قوموں نے جو گناہ کیے تھے نا میرے عزیزو، آج وہ سارے گناہ، سارے جرائم آج بھی ہو رہے ہیں. لوگوں پر لائیو عذاب آ جاتا تھا، کسی کو بندر بنایا، کسی پر ٹڈیوں کے ذریعے عذاب، جو قرآن کی آیت ہمیں بتاتی ہے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ. خون کے ذریعے، مینڈک کے ذریعے، طرح طرح کے عذابات میں ان کو مبتلا کر دیا گیا، طرح طرح کے عذاب ان پر نازل کیے گئے. لیکن وہ ساری برائیاں، وہ ساری نافرمانیاں آج بھی ہیں، عذاب نازل نہیں ہوتا، عذاب نہیں آتا ہے. وجہ کیا ہے؟ اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے کرم کی، اس کے احسان کی بات ہے کہ اس نے اپنے حبیب کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا ہے. سزا تو ملے گی نا میرے عزیزو، لیکن اگر جانے سے پہلے توبہ کر لی تو اللہ معاف فرمانے والا بھی ہے. گناہ ہمارے چھپائے جا رہے ہیں. اللہ کے حبیب رو رو کر ہمارے لیے دعائیں فرمایا کرتے تھے. کبھی غور کرو یار، اس بات پر بھی توجہ دو. ہر وقت کی نافرمانی ہے کہیں تمہیں لے کر نہ ڈوب جائیں. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا.